روزہ ہے یا نماز. یہ دو ایسی عبادتیں ہیں نا، دو جو انسانوں کو گناہ سے روکتی ہے. روزوں کے بارے میں آپ نے تو یہاں سن لیا لعلکم تتقون، اور لعل یہاں ہم یقین کے معنی میں کریں گے، شاید کے معنی. اللہ فرماتے یقیناً تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، تم تقوادار ہو جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ فرما رہے، اللہ کی بات تو اللہ کی ہے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی سچا ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھو گے گناہ سے بچو گے. اور ایک نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. یہ آیات یاد رکھنے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں نماز، یقیناً یہاں پر دیکھو ان کا لفظ ہے جس کا معنی ہم اردو میں یقین سے کرتے ہیں. یقیناً نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے. نماز روکتی ہے، نماز گناہ سے روکتی ہے. روزہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، نماز روکتی. آپ ایک اشکال کریں گے کہ ہم تو بہت سوں کو دیکھتے ہیں نمازی ہے، روزہ دار ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو ایک جواب سنو، اگر کوئی شخص مسلسل گناہ کر رہا ہے، بالکل اس کا کوئی چھٹکارا ہی نہیں، کوئی چارہ نہیں، بس گناہ اس نے اس کو ایک اپنے لیے ایک نشہ بنایا. گناہ بھی ایک نشہ ہے. اور پھر بھی نماز پڑھ رہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تیری نماز نماز نہیں ہے، تیرا روزہ روزہ. اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرما چکے، آگے اللہ فرما چکے کہ نماز روزہ دونوں گناہوں سے بچاتے ہیں. آپ نہیں بچ رہے، آپ کی نماز نہیں. میرا عزیز دوستو، اس جملے پہ غور کرنا چاہیے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. نماز اول سے لے کر آخر تک اللہ کی طرف متوجہ، خیالات نہ لے آئے ان کو جھٹکا دے. اور نمبر 2 روزہ ہو، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا، پیٹ کا صرف روزہ نہ ہو، حلال بیوی سے اجتناب کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی، زبان کا بھی ہو، کانوں کا بھی، دل کا، دماغ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، سب کا روزہ ہو. اس کو اس قسم کا روزہ ہو، نماز بھی اس میں ہو، تلاوت بھی ہو، تو یہ روزہ ہمیں گناہوں سے روکے. اور نمبر 2، کبھی کبھی وہ گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی، اور گناہ کے بعد پشیمان ہوتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت نصیب فرمائے گا.